بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کی ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے ہی تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی ہے، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جسے آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہوگی۔ آپ کو بھی ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر مسجود ہو کے عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر لیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئی، ذکر و شغل میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابتدا میں دہاتی بجاتی، بعد میں توبہ طائب کر کے جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سحر فہرست امام سفیان ثوری، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی، ہر بات میں قرآنی آیت کا حوالہ دیتی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، تو فرمایا مجھے 3 باتوں کا خدشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلے یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں
کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے۔ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمول رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف سے جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ لا شریک ہے۔ اس کی محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کا دیدار حاصل کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنا ہوئے تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قناعت پسند دل مانگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو کچھ میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، حاکی جسم کے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے اپنا محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر آتا ہوتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے کہ جیسے نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے اور جب عطا کر دیا جائے پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہ سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔
رابعہ बसरी ने आपका ये जुमला सुनकर सवाल किया कि आखिर वो कब खुलेगा, क्योंकि वो तो कभी बंद ही नहीं हुआ। ये सुनकर हजरत सालेहा को आपकी दानिशमंदी पर मुसर्रत हुई और अपनी कम अक्ली पर रंज हुआ, क्योंकि लोग जियारत के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप दांतों से गोश्त काट रही हैं और इन्हें सवाल किया कि आपके हाथ चाकू छुरी नहीं है जो दांतों से काम ले रही हैं। फरमाया कि मैं महज इस खौफ से चाकू छुरी नहीं रखती कि कहीं वो मेरे और मेरे महबूब के रिश्ते को मुनक़ता ना कर दे। एक मरतबा आपने 7 शब और रोज़ मुसलसल रोज़े रखे और शब में कतन आराम नहीं किया, लेकिन जब 8वें दिन की शिद्दत के नफ्स ने फरियाद की कि मुझे कब तक अजियत दोगी, तो उसी वक्त एक शख्स खाने की कोई शय प्याले में लेकर हाजिर हुआ। आप लेकर शमा रोशन करने उठी, उसी वक्त गिर के टूट गया। उसी वक्त आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि मेरे साथ क्या मामला किया जा रहा है। निदा आई कि अगर दुनियावी नेमतों की तलबगार हो तो हम अता किए देते हैं, लेकिन इसके एवज अपना दर्द तुम्हारे कल्ब से निकाल लेंगे, इसलिए कि हमारे गम और हमें रोजगार का एक कल्ब भी रहना मुमकिन नहीं है। ये निदा सुनते ही दामन उम्मीद छोड़कर अपना दिल दुनिया की मोहब्बत से इस तरह हाली कर दिया कि जिस तरह मौत के वक्त मरने वाला उम्मीदें जिंदगी तर्क करके कल्ब को दुनियावी तसव्वुरात से खाली कर देता है। और इसके बाद आप भी दुनिया से इस तरह किनारा कशी हो गई कि हर सुबह ये दुआ करती कि अल्लाह मुझे इस तरह अपनी जाने मुतवज्जह फरमा ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में मशगूल ना देखें। 12 साल से खजूर खाने की ख्वाहिश नहीं की। हजरत मालिक बिन दिनार कहा करते थे कि एक मरतबा बाज़ मुलाकात राबिया के यहाँ पहुंचा तो देखा कि एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा है जिससे आप वजू करती हैं और पानी पीती हैं, और एक बोसीदा चटाई है जिस पर एक ईंट का तकिया बनाकर सोती हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरे बहुत से अहबाब मालदार हैं, अगर इजाज़त हो तो इनसे आपके लिए कुछ तलब करूं। आपने सवाल किया कि क्या मुझे और तुम्हें दौलतमंदों को रिस्क अता करने वाली एक अज़ा नहीं है, तो फिर क्या दरवेशों को इनकी गुर्बत की वजह से इस ज़ात ने फरामोश कर दिया है। मैंने अर्ज किया कि ऐसा तो नहीं है। फरमाया कि जब वो ज़ात ही फ़र्द की ज़रूरियात से वाकिफ़ है तो फिर हमें याद दहानी दिलाने की क्या ज़रूरत है, और हमें इसकी खुशी में खुश होना चाहिए। मुशाहिदीन बसरा में से एक शेख आपके यहाँ जाकर बैठे और बैठे बैठे दुनिया की शिकायतें करने लगे। तो राबिया ने फरमाया कि गालिबन आपको दुनिया से बहुत लगाव है, क्योंकि जो शख्स जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है इसी का जिक्र बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको दुनिया से लगाव ना होता तो आप कभी दुनिया का इस कसरत के साथ जिक्र ना करते। वफात के वक्त आपने मजलिस में हाजिर मुशाहीन से फरमाया कि आप हजरात यहाँ से हट जाएं, मलाइकों के लिए रास्ता छोड़ दें। चनाचे सब बाहर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद अंदर से यह आवाज़ सुनाई दी कि एक मुतमईने नफ्स अपने मौला की जानिब लौट चल। और जब कुछ देर के बाद अंदर से आवाज़ आना बंद होगी तो लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो रूह कफस अंसरी से प्रवास कर चुकी थी। मुशाइकीन का कौल ये है कि राबिया ने खुदा की शान में कभी कोई गुस्ताही नहीं की और कभी दुख सुख की परवाह नहीं की, और मखलूक से कुछ तलब करना तो दरकनार, अपने मालिक की हकीकी से भी कुछ नहीं मांगा और अनोखी शान के साथ दुनिया से रुखसत होगी। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।